من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو کہ متفقن علیہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی، لیکن آج اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد گرامر کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ ترجمہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھولتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان دروازوں کو کون بند کرتا ہے؟ ان کو بند کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ان کو قید کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں ان تینوں جملوں میں نے اللہ تعالیٰ جو کہ ان تمام افعال کا فاعل ہے اس کو ذکر نہیں کیا. ترجمہ اس انداز میں کیا گیا آپ کے سامنے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں ان تینوں جملوں میں فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر ظاہر ہوتا ہے. فاعل ہوتا ضرور ہے، ہاں کبھی کبھی فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کس نے کھولنے؟ اللہ نے کھولنے. یا فاعل کو ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتے، یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو فاعل معلوم نہیں ہوتا کہ ہے کون. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فاعل کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس فعل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ فعل جس میں فاعل ذکر نہ کیا جائے اس فعل کو کیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بورڈ پہ ایک ایگزامپل رکھ کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جملہ جس میں فاعل کو ذکر کیا جائے اس فعل کو کیا کہتے ہیں. یہی سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، زید نے
حامد کی مدد کی. اس جملے میں کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنے. کون کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ زید. اور کس کی مدد ہو رہی ہے؟ حامد کی. تو فعل، فاعل اور مفعول. کلیئر ہو گیا نا؟ ایسا جملہ فعلیہ جس میں فاعل مذکور ہو، مینشنڈ ہو، فاعل کو ذکر کیا جائے، جیسے کہ اس جملے میں ذکر کیا جا رہا ہے. اور اب تک ہم نے جتنے بھی جملے کیے ہیں، اب تک جتنی پریکٹس کی ہے، ان تمام جملوں میں ہم نے فاعل کو ذکر کیا ہے، چاہے ضمیر کی صورت میں ذکر کیا، چاہے ظاہر کر کے اسے ذکر کیا، ذکر ضرور کیا. تو ایسا جملہ فعلیہ جس میں فاعل کو ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل مذکور ہو، وہ فعل آپ کا فعل معروف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ فعل معروف. یعنی فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا فاعل مذکور ہو. ایسا فعل جس کا فاعل مذکور ہو. فاعل مذکور ہے تو یہ فعل معروف ہے. اب میں اسی جملے میں فاعل کو ذکر نہیں کرتا، یعنی فاعل اس میں کون سا ہے؟ زید ہے نا. اگر میں زید کو ذکر نہ کروں تو ذرا دیکھیے جملہ آپ کا کیا بنے گا؟ حامد کی مدد کی، اور مکمل کرنے کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ گئی. حامد کی مدد کی گئی. کلیئر ہو گیا؟ اب اس جملے میں فاعل مذکور ہے نہیں، فاعل کو میں نے ذکر نہیں کیا. تو ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فعل مجہول ہے. اب یہ فعل مجہول کیا ہے؟ یہ آپ کا پیسو وائس ہے. ٹھیک، جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آپ کا پیسو وائس ہے. اب ان جملوں کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے جملوں کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے، فارمولا کیا ہے. جملہ فعلیہ تو ہمارا وہی ہے، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. اب وہ جملہ فعلیہ جو ہے، یا تو اس جملہ فعلیہ کا فعل معروف ہوگا، یا پھر اب آج سے وہ فعل مجہول بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ اس بات کو آگے رکھتے ہوئے اب ایگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس جملے کو ذرا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. زید نے حامد کی مدد کی. جی، زید ہیلپڈ حامد. بچپن سے، یعنی بچپن سے مراد ہے کہ آپ 7ویں 8ویں سے پڑھتے آ رہے ہیں. چینج دا وائس. ٹھیک، ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں چینج کریں، پیسو وائس کو ایکٹیو وائس میں چینج کریں. تو ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. زید آپ کا سبجیکٹ ہے، ہیلپڈ آپ کا ورب ہے، اور حامد آپ کا آبجیکٹ ہے. ایکٹیو وائس ہے، اس کو پیسو وائس میں کیسے چینج کرتے ہیں، کیا رولز اپلائی ہوتے ہیں، بس وہ ذہن میں تازہ کر لیں. آپ کا عربی کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. کیا کرتے ہیں جی؟ جو آبجیکٹ ہے آپ کا، اس کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں. فاعل بناتے نہیں ہیں اسے، اس کو فاعل کی جگہ پہ لے آتے ہیں. سبجیکٹ انگریزی میں شروع میں آتا ہے، آبجیکٹ اینڈ پہ آتا ہے. آپ نے آبجیکٹ کی جگہ جو ہے وہ چینج کر دی، اسے سبجیکٹ کی جگہ دے دی. ایک کام حامد یہاں پر آ گیا. اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا، جو ورب ہے اس کو تبدیل کر دیا. یہ جملہ آپ کا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے. ہیلپڈ آپ کو بتا رہا ہے. اب پیسو وائس میں آپ کو پتا ہے ورب کی کون سی فارم یوز کی جاتی ہے؟
पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म की जाती है ना। अब हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है और हेल्प्ड ही थर्ड फॉर्म है। हेल्प सेकंड और थर्ड दोनों है। लेकिन पैसिव वॉइस में देखें आप, इस जुमले इस हेल्प को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लाएंगे? was helped, हामिद was helped, हामिद की मदद की गई। अब आप उस फाइल को मेंशन करना चाहते हैं अगर, तो उसे बाई के जरिए आगे मेंशन कर दें, बाई ज़ैद, वरना बात आपकी पूरी होगी है। क्लियर हो गया ना? यानी अब देखें ना, जो उर्दू का जुमला आपके सामने आ रहा है ये बिल्कुल उसके बराबर में आ गया। ज़ैद वाज हेल्प्ड, ज़ैद की मदद की गई, ठीक। और बाई हामिद वाज हेल्प्ड, हामिद की मदद की गई बाई ज़ैद, ज़ैद के जरिए, ठीक है। अब वो ज़ैद के जरिए ही अगर आपने उसे मेंशन करना है तो फिर मतलब बात तो ना हुई ना, वो तो आप फाइल मेंशन कर रहे हैं, लेकिन असल पैसिव का मकसद यही होता है कि आप फाइल को मेंशन करना नहीं चाहते। तो यहां तक की बात आपकी काफी हो जाती है कि हामिद वाज हेल्प्ड, हामिद की मदद की गई। क्लियर हो गया ना? अब ये दो चीजें सामने रख ले कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपने क्या काम किए हैं, उन कामों को ध्यान में रखें। अंग्रेजी के हवाले से बात जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। आपने जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह दे दी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया। और दूसरा काम आपने किया, वर्ब चेंज कर दिया। क्लियर हो गया ना? अब यही दो काम हम अरबी जुमले में करेंगे। कौन से दो काम? फेल चेंज करेंगे और जो आपका मफूल है उसे फाइल का स्टेटस दे देंगे। क्लियर होगी? लेकिन इससे पहले जरा पहले इस जुमले को ट्रांसलेट करें। ज़ैद ने हामिद की मदद की, इसकी अरबी क्या होगी जी? नसरा ज़ैदुन हामिदन, नसरा ज़ैदुन हामिदन, ज़ैद ने हामिद की मदद की। अरबी में जुमला ये वो फेल है जिसका फाइल मज़कूर है, लिहाजा ये फेल मारूफ है। अब आप इसको मजहूल बनाना चाहते हैं तो मजहूल में आपने क्या करना है? फाइल को मेंशन नहीं करना, ज़ैद को मेंशन नहीं करना। तो दो काम करने हैं, नंबर एक फेल चेंज करना है और नंबर दो वो जो मफूल था उसको फाइल का स्टेटस दे देना। अब फेल मैं चेंज करने लगा हूं, देखें फेल चेंज कैसे हो रहा है। ये जो नसरा है, जो मेरे पास मटेरियल है नून स्वादरा, नून स्वादरा मटेरियल वही है। हेल्प्ड वाज हेल्प्ड, एक्चुअल मटेरियल वही था, लेकिन हेल्प सेकंड फॉर्म है और वाज हेल्प थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब इसमें आपने इस फेल की डाई बदल देनी है। और कैसे बदलनी है कि पहले जो आपका पहला हर्फ है उसको पेश लगा दे, दरमियान वाले को जेर और आखिरी को जबर। तो नसरा से बन गया नुसिरा, नसरा से नुसिरा। एक काम हो गया, फेल चेंज हो गया। और दूसरा काम क्या करना है? वो जो मफूल है उसको फाइल का स्टेटस दे देना है। मफूल किस इराबी हालत में होता है जी बताएं? हालत नसब में होता है ना। और फाइल किस इराबी हालत में होता है? हालत रफा में। स्टेटस यही है ना, इराब क्या है? स्टेटस। मफूल हालत नसब में था, अब हमने उसे फाइल का जब स्टेटस दिया तो इराबी हालत चेंज कर दी और इराबी हालत क्या बन गई उसकी? हामिदुन। और जुमला आपका मुकम्मल हो गया, नुसिरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, हामिद वाज हेल्प्ड। क्लियर हो गया जी? ये आपका पैसिव वॉइस था, इसमें मैं नहीं समझता कोई ऐसी मुश्किल बात है। क्लियर हो गया? आप किसी भी फेल मारूफ को फेल मजहूल बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? फेल की डाई चेंज कर दें, फेल बदल दें, क्योंकि जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं ना। अब ये देखिए, अभी जुमला फेलिया, जुमला फेलिया की डेफिनेशन क्या है? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। तो ये भी जुमला आपका फेल से शुरू हो रहा है, लिहाजा जुमला फेलिया। क्लियर हो गया?
اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو مفعول تھا اس کو آپ نے فاعل کا سٹیٹس دے دیا. اب اس سے جو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ ریزلٹس وہ یہ ہیں. پہلی سب سے اہم بات کہ فعل مجہول جو ہے اسی فعل کا بنے گا جس کا مفعول آتا ہے. پہلی بات، جس کا مفعول آئے گا، یعنی مفعول کس فعل کا آتا ہے؟ متعدی فعل کا. لازم فعل کا مفعول آتا ہے؟ نہیں. تو متعدی فعل کا مفعول آتا ہے، لہذا متعدی افعال سے ہی مجہول بنے گا. کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ آپ مفعول کو فاعل کا سٹیٹس دے رہے ہیں نا. جس فعل کا مفعول ہی نہیں آتا اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ کہ فعل مجہول جو ہے وہ متعدی افعال سے بنے گا. کلیئر ہوگی بات؟ دوسری بات یہ کہ اب جملے میں یہ جو حامد ہے، جو اصل میں مفعول تھا لیکن اب اس نے فاعل کا سٹیٹس اختیار کر لیا ہے، یہ فاعل نہیں ہو گیا، اس نے فاعل کا سٹیٹس لے لیا. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اب ہم کہیں گے کہ یہ فاعل کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، لہذا گرامر میں اس کا نام جو ہے، آسان نام آپ کو دے رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے یہ نائب الفاعل ہے. یہ نائب الفاعل ہے، فاعل کا نائب ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور ایک رزلٹ آپ نے یہ نکالا کہ نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ اسماء کے حالت رفع، نصب اور جر میں ہونے کی وجوہات کہیں پر لکھ رہے ہیں تو ایک وجہ اسم کے حالت رفع میں ہونے کی اب دیں کہ نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو نصرہ حامد، حامد کی مدد کی گئی. تو نصرہ فعل، لیکن اب ذرا مزید آپ اس میں ایڈ کر لیں گے کہ نصرہ اب فعل مجہول ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی اس کو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، نصرہ فعل مجہول اور حامد نائب الفاعل. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. وہی رولز ہیں جملہ فعلیہ کے حوالے سے، بس ایک نئی ٹرم جو آج آپ کے سامنے آئی ہے وہ نائب الفاعل آئی ہے. یہ میں نے آپ کو آسان نام بتایا. اس کا ایک جو اصل نام ہے، اس کا اصل نام جو آپ کو گرامر کی کتابوں میں لکھا ملے گا وہ یہ ملے گا کہ مفعول، یعنی ایسا مفعول، ایسا مفعول کہ ما یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. یہ اس کا اصل نام ہے، لیکن آسانی کے لیے اس کو ہم نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چاہیے کہ اصل میں فاعل نہیں ہے. اصل میں فاعل نہیں ہے، یہ ہے مفعول جسے فاعل کے مذکور نہ ہونے کی صورت میں فاعل کا سٹیٹس دے دیا گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم جملے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایکٹیو وائس جملے لکھوں گا، آپ نے انہیں پیسو وائس بنانا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اپنی اس کہانی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جی ذرا جملے کے جو اجزاء ہیں، جملہ فعلیہ کے اجزاء، انہیں ذرا ذکر کریں. ہاں جی، فعل کیا ہے؟ پیدا کیا. ایک جملے کو میں تفصیل سے لکھ دوں گا آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد میں اردو نہیں لکھوں گا بلکہ عربی لکھوں گا، اور پھر ہم پیسو وائس میں چینج کریں گے. پیدا کیا فعل، اللہ فاعل اور انسان مفعول. تو یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل مینشنڈ ہے، مذکور ہے، لہذا یہ فعل معروف ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس سے آپ فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے عربی اس کی ٹرانسلیٹ کر، پہلے ٹرانسلیشن کر لیں اس کی، پھر اس کی بات کرتے ہیں. جی اس کو ٹرانسلیٹ کریں. خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جی اب ہم اسے مجہول بنانا چاہتے ہیں تو فاعل کو ہم نے مینشن نہیں کرنا اردو میں، اور عربی میں بھی فاعل کو مینشن نہیں کرنا. تو پہلے اردو میں دیکھیں کیا جملہ بنے گا، انسان کو پیدا کیا گیا. اور اب عربی میں کیا ہوگا، فعل کی ڈائی چینج کریں گے. خلق سے کیا بن جائے گا جی،
خلقہ، اور وہ جو مفعول تھا اس کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا. الانسانہ سے کیا بن جائے گا؟ الانسان. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو فاعل کے ذکر نہ کرنے کی جو مختلف وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ فاعل انڈرسٹوڈ ہے، فاعل اتنا کلیئر ہے کہ اسے مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ گرمیوں میں، اب گرمیاں آ گئی ہیں تو گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں. گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں. کون کھاتے ہیں آم؟ انسان کھاتے ہیں نا. یعنی فاعل انڈرسٹوڈ ہے، کلیئر ہے. کیونکہ انسان آم کھاتے ہیں، گدھے آم نہیں کھاتے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ غالب والی بات ہے نا. یعنی وہ جب دوست کے ساتھ سے گزرے تو غالب کو آم بڑے پسند تھے، لیکن ان کے دوست کو بالکل پسند نہیں تھے. تو گزر رہے تھے تو رستے میں آم کے چھلکے پڑے تھے، تو ایک گدھا وہاں پر پھر رہا تھا. گدھے نے ان چھلکوں کو سونگا اور گزر گیا. تو ان کے دوست نے غالب سے مخاطب ہو کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، گدھے بھی آم نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی گدھے آم نہیں کھاتے. تو اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آم کون کھاتا ہے؟ عام انسان کھاتے ہیں. تو اس طرح ہم جملے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں گرمی میں پانی بہت پیا جاتا ہے. کون پیتا ہے؟ انسان بھی پیتے ہیں، حیوان بھی پیتے ہیں. بہرحال عام ہم بات کریں گے تو انسانوں کی بات ہی کریں گے. تو آسان ہے جی، کوئی مشکل تو نہیں نا؟ بہت آسان فارمولہ ہے. الحمدللہ آپ کا پیسے وائز جو ہے کور ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دو جملے اور کرتے ہیں. اب میں عربی میں جملہ لکھوں گا، اس کو آپ چینج کریں. اردو سے عربی اب الحمدللہ اس کی کافی پریکٹس کر لی ہے ہم نے، اب ہم نے آگے بھی چلنا ہے. تو عربی میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. شربا ترجمہ کریں. اس نے پیا. ترجمہ آپ کریں گے شربا، اس نے پیا. شرب الولد، لڑکے نے پیا. شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا. فعل معروف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل مینشنڈ ہے. اب اس کو مجہول بنانا ہے. کیا کریں گے جی؟ فعل کی ڈائی چینج کریں گے. شربا سے کیا ہو جائے گا؟ شربا. اور فاعل کو تو مینشن نہیں کرنا. وہ جو مفعول تھا الماء، اس کو فاعل کا سٹیٹس دے کر آگے لکھ دیں گے اور وہ بن جائے گا الماء. شرب الماء، پانی پیا گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ جی میں کہتا ہوں اکلا، اس نے کھایا. اکل المسافرون، مسافروں نے کھایا. کیا کھایا؟ اب یہ کھایا ایک متعدی فعل ہے، یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر بات ہے اس کھانے کا کام، ایکشن جو ہے وہ کسی دوسری چیز پر ہو رہا ہے. اکل المسافرون الطعام، مسافروں نے کھانا کھایا. ہاں جی، اس کو مجہول بنانا ہے. شاہد صاحب کیا کریں گے؟ فائل مینشن نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے نا جی. فعل کی ڈائی چینج کر دینی ہے. کیا ہو جائے گی یہ؟ اکیلا. اور مفعول جو ہے اس کو فاعل کا سٹیٹس دے دیں گے الطعام. اکیلت طعام، کھانا کھایا گیا. ترجمہ کریں. ضربا، اس نے مارا. ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا. بتائیں جی فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ اس نے زید کو مارا فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے نا. کیوں معروف ہے؟ کہ فاعل مینشنڈ ہے، فاعل مذکور ہے. آپ کہیں کہاں؟ ضربہ کے اندر نہیں ہے. اس نے مارا ہے نا، اس نے مارا زید کو، ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں مجہول بنانا چاہتا ہوں.
فعل کی ڈائی چینج کریں, ضربا, اور زید جو مفعول ہے اس کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیں زیدن. ضربا زیدن, زید کو مارا گیا, یعنی زید کو مار پڑی, زید پٹا گا, ٹھیک ہے نا, زید پٹا, تو ضربا زیدن. کلیئر ہو گیا نا. اب دیکھیں وہ پہلے جو جملے میں نے آپ کو دیے اس میں فاعل کو ظاہر کر رہا تھا, اب میں نے فاعل کو ضمیر کی صورت میں رکھا. ایک جملہ اور کر لیتے ہیں تاکہ کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو. قتل, اس نے قتل کیا. قتل الکافرہ, اس نے کافر کو قتل کیا. ٹھیک ہے, جنگ کی بات ہے. ہاں جی, اس میں اب اسے مجہول بنائیں گے, فعل کی ڈائی چینج کر لی, کیا بن گیا قتلا, اور الکافرہ کیا ہو گیا الکافرو. قتل الکافرو, کافر کو قتل کیا گیا. ذبح, اس نے ذبح کیا. ذبح المسلم, جی ترجمہ کریں. ذبح المسلم, مسلمان نے ذبح کیا. البقرۃ, گائے کو, مسلمان نے گائے کو ذبح کیا. ایکٹیو وائس, فاعل مینشنڈ ہے اور ظاہر ہے. ٹھیک, اب یہ دیکھیے جو ہم نے پیچھے وقت لگایا نا, فاعل ظاہر ہے, ضمیر ہے, بار بار جو میں سبق دہراتا تھا وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ, ورنہ یہ کانسیپٹ اتنی آسانی سے کلیئر نہیں ہوتے. اس لیے ہم نے وہ خوب ٹائم جو ہے وہ فاعل جملہ فعلیہ کے حوالے سے بات کی ہے. مجہول بنانا ہے جی, ذبیحہ اور البقرۃ. کلیئر, فارمولے کے مطابق یہی بنے گا. لیکن اب ایک پوائنٹ یہاں میں آپ کو واضح کر دوں, جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں, ذرا تازہ کریں باتیں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں, ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے, اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء, فعل اور فاعل. فاعل کی دو صورتیں ضمیر یا ظاہر. کلیئر ہو گیا. اچھا, یہ بات ہوئی ہے فعل معروف کی. اب جملہ فعلیہ اگر فعل مجہول والا ہو تو اس کے بھی رول ذرا سامنے رکھ لیں. فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور فعل کے بعد کیا آ رہا ہے, نائب الفاعل. نائب الفاعل, اور نائب الفاعل بھی فاعل کی طرح ہی دو صورتوں میں آپ کو ملے گا, یا وہ ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. وہی رولز ہیں. یعنی فعل معروف میں پھر تازہ کریں, فعل معروف جملہ فعلیہ فعل معروف والا, فعل پلس فاعل. فعل مجہول فعل پلس نائب الفاعل. اس کو پکا کریں, ایک دو مرتبہ دہرائیں. فعل معروف کا فارمولا کیا ہے, فعل پلس فاعل, اور فعل مجہول کا فارمولا کیا ہے, فعل پلس نائب الفاعل. اب فعل معروف میں فاعل کی کتنی صورتیں ہیں, دو, یا وہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے. کلیئر ہو گیا. اسی طرح فعل مجہول میں بھی نائب الفاعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, کیا, وہ یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی ہم ظاہر کی پریکٹس ہی کر رہے ہیں نا, ظاہر کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں جب فاعل, فعل معروف کی طرف جائیں واپس, جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کرتے ہیں. ایسے ہے نا, فاعل مذکر ہے تو صیغہ نمبر 1, اور فاعل مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4. کلیئر ہو گیا. اور اگر ضمیر ہو تو گردان چلتی ہے. اسی طرح فعل مجہول میں نائب الفاعل اگر ظاہر ہے, جیسا کہ ان تمام جملوں میں وہ ظاہر ہے, تو گردان میں سے کیا کریں گے, صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے. یعنی مذکر نائب الفاعل کے لیے صیغہ نمبر 1 اور مؤنث نائب الفاعل کے لیے صیغہ نمبر 4. اور اگر آپ کا نائب الفاعل ضمیر ہوگا تو پھر گردان کریں گے. اور وہ گردان, ذبیحہ کی گردان اب آپ کے لیے مشکل ہے, میں نے کروائی نہیں, لیکن اس امید پہ کہ آپ کو ذبیحہ کی گردان آ گئی ہے. ذبیحہ, ذبیحہ, ذبیحو, ذبیحت,
ज़ुबिहता ज़ुबिहना, ज़ुबिहता ज़ुबिहतुमा ज़ुबिहतुम, ज़ुबिहती ज़ुबिहतुमा ज़ुबिहतुन्ना, ज़ुबिहतु ज़ुबिहना। खुलिका 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 खुलिकू खुलिकत खुलिकता खुलिकना, खुलिकता खुलिकतुमा खुलिकतुम, खुलिकती खुलिकतुमा खुलिकतुन्ना, खुलिकतु खुलिकना। ज़ुरिबा 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 ज़ुरिबू ज़ुरिबत ज़ुरिबता ज़ुरिबना, ज़ुरिबता ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुम, ज़ुरिबती ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुन्ना, ज़ुरिबतु ज़ुरिबना। क्लियर हो गया जी? तो अब देखें, आपका नाइब फाइल मुअन्नस है, लिहाजा और जाहिर है, लिहाजा अब ज़ुबिहा नहीं लगेगा बल्कि ज़ुबिहत लग जाएगा, ज़ुबिहत। और फिर ज़ुबिहत की ता साकिन को मिलाने के लिए लाम के साथ आप ज़ेर देंगे, ज़ुबिहतिल बकरातु, ज़ुबिहतिल बकरातु, गाय को ज़िबा किया गया। क्लियर हो गया जी? जी। खलाका, उसने पैदा किया, खलकल अर्दा, उसने जमीन को पैदा किया। एक्टिव वॉइस है, फाइल मेंशन्ड है, जमीर की सूरत में है खलाका में। ठीक हो गया? अब इसको आप मजहूल बनाना चाहते हैं तो खुलिका किया, खुलिका, लेकिन अब आपका नाइबुल फाइल क्या है? अल अर्थ है ना, और अल अर्थ मुअन्नस है, लिहाजा उसके लिए खुलिका नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? खुलिकत, और फिर मिलाने के लिए खुलिकतिल अर्दु, जमीन को पैदा किया गया। क्लियर हो गया जी? पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो रूल्स वही हैं जुमला फेलिया, जुमला फेलिया के रूल्स वही हैं। अब जुमला फेलिया में फेल मारूफ और फेल मजहूल, ये डिवीजन आपने करके उसी तरह इसको आगे लेके जाना। तर्जुमा करें जी। ज़राबा, उसने मारा, ज़राबा हू, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। हाँ जी, मजहूल बनाए, मजहूल बनाए, फाइल मेंशन नहीं करना। फाइल कौन है? ज़राबा के अंदर हुआ। ठीक है? अब इसका उर्दू में वैसे वैसे क्या बनेगा? उसने उसको मारा, उसको मारा गया, उसको मारा गया। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन ना, तो अरबी में क्या कहेंगे? ज़ुरिबा, उसको मारा गया। तो फेल आपको बता रहा है कि ये फेल मजहूल है, और कोई भी फेल मजहूल नाइबुल फाइल के बगैर नहीं होगा। जिस तरह कोई भी फेल मारूफ फाइल के बगैर नहीं होगा, उसी तरह कोई भी फेल मजहूल नाइबुल फाइल के बगैर नहीं होगा। और नाइबुल फाइल या तो ज़मीर की सूरत में होगा या फिर जाहिर होगा। ठीक है? ये बात थोड़ी सी जरा हजम करनी मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप उन स्टेप्स को सामने रखते हुए चल रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। ज़ुरिबा, उसको मारा गया, ही वॉज बीटन। ठीक है ना? क्योंकि देखिए यहां पर अटैच्ड हु की ज़मीर थी ना, मफूल के तौर पे आई थी। अब अटैच्ड हु हालत नस्ब वाली ज़मीर है, अब उसको जब रफा वाली ज़मीर में लेके जाएंगे तो वो हुआ की ज़मीर है और वो उसके अंदर आ जाएगी, पहले सीखे के अंदर। ज़ुरिबा, मैं मजीद इसको क्लियर करता हूं। देखें, ज़राबा, उसने मारा, इसका एनालिसिस करें जरा, फेल प्लस फाइल। क्लियर? अच्छा, एक जुमला और लिखता हूं, ज़राबा ज़ैदुन, इसका एनालिसिस करें, फेल प्लस फाइल।
دونوں جملوں میں فاعل آپ کا مذکور ہے اور فاعل دونوں جملوں میں الگ الگ صورت میں آ رہا ہے. اس جملے میں فاعل وہ ضمیر کی صورت میں ہے اور اس جملے میں فاعل ظاہر ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں جب میں کہتا ہوں ضربا تو یہ فعل مجہول ہے اور کوئی بھی فعل نائب الفاعل کے بغیر نہیں ہوتا. تو اب اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے. اور جب میں کہتا ہوں ضربا زیدن تو آپ دیکھیں ضربا آپ کا فعل مجہول اور زیدن نائب الفاعل اور نائب الفاعل ظاہر ہو. اب ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ایک نئی کہانی آپ کے لیے آج سے جو شروع ہوگی. اب آپ نے فعل کو اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ذرا ضربا اس کو مارا گیا, ضربا ان دونوں کو مارا گیا, ضربو ان سب کو مارا گیا, ضربت اس مؤنث کو مارا گیا, ضربتا ان دو مؤنث کو مارا گیا, ضربنا ان سب مؤنث کو مارا گیا, ضربتا تجھے مار پڑی. ٹھیک ہے نا؟ تجھے مار پڑی یعنی تجھ کو مارا گیا. ضری کیا اگلا سیغہ کیا یعنی ضربتا تھا نا, ضربتا ضربتما تم دونوں کو مارا گیا, ضربتم تم سب کو مارا گیا, ضربتی تجھ مؤنث کو مارا گیا, ضربتما اور پھر ضربتن. ٹھیک ہے؟ مجھے مار پڑی ضربتو تو میں ضربتو مجھے مار پڑی اور ضربنا ہمیں مارا گیا. نصرا یا اس کہتے ہیں اس کو نصرتو. ترجمہ کریں جی نصرتو میں نے مدد کی, نصرتو زینبا, نصرتو زینبا میں نے زینب کی مدد کی. جی شبیر صاحب مجہول اردو میں کیا ہوگا پہلے بتائیں؟ ماشاءاللہ زینب کی مدد کی گئی. انگریزی میں کیا ہوگا؟ زینب واز ہیلپڈ. ٹھیک ہے نا؟ اب عربی میں کیا ہوگا؟ اردو آتی ہے, انگریزی آپ کو آتی ہے تو عربی بھی آنی چاہیے. نصرت زینبو, نصرت زینبو, نصرت زینبو. اپنا ذیشان نصرتو زینبا زینب کی جگہ ضمیر استعمال کر کے ذرا اس جملے کو بولیں, اوپر والے جملے کو, ایکٹیو وائس کو. جی ماشاءاللہ. نصرتو ہاں میں نے اس کی مدد کی. آئی ہیلپڈ ہر, آئی ہیلپڈ ہر. اب ہر کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لائیں گے. سبجیکٹ آپ کا نومینیٹو کیس اس میں ہوتا ہے تو ہر کس میں چینج ہو جائے گا؟ شی میں. شی واز ہیلپڈ کیا عربی ہوگی؟ نصرت. بس دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں نصرت شی واز ہیلپ تو شی پروناؤن ہے نا, شی پروناؤن ہے اور جب بھی فاعل یا نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ گردان نصرت. جی عرفان میری مدد کی گئی, میری مدد کی گئی. شاباش. چلیں پہلے میں نے مدد کی کریں ذرا. میں نے مدد کی, میں نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی, نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتو نصرتو میں نے مدد کی, نصرتو میری مدد کی گئی. بس میں نے کہا نا یہ ذرا جو ہے جب نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا ذرا اس پہ آپ کو خصوصی جو ہے توجہ دینی پڑے گی. باقی شروع والا آسان ہے.
شروع والا کوئی مشکل نہیں ہے. جب فاعل آپ کا ظاہر ہے, مفعول بھی ظاہر ہے, تو اس سے پیسو وائز بنانا آپ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اچھا جی اس کو ایسے کر دینا ہے, اس کو فعل چینج کر دینا, ایزی ہو گیا. لیکن جب آپ کا نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو اس وقت آپ نے گردان کی طرف سے ہوگا. ترجمہ کریں جی. فتح, اس نے کھولا. فتح اللہ, اللہ نے کھولا. فتح اللہ ابواب الجنتی, فتح اللہ ابواب الجنتی, اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اب آپ کا مفعول مرکب اضافی کے طور پہ ہے. یہ پوائنٹ آپ کو کیوں چاہیے کہ فاعل اور مفعول مفرد نہیں ہوتے, ہمیشہ کبھی کبھی مرکب کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر آ گیا اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. ایکٹیو وائس ہے. کیسے ہے کہ فاعل مینشنڈ ہے. اب اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے, پیسو وائس بنانا ہے, فاعل مینشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ابواب الجنتی فاعل مفعول تھا اس وقت. اب اس کو جب ہم فاعل کا اسٹیٹس دیں گے تو پہلے بتائیں کیا بنے گا. یہ ابواب الجنتی, ابواب الجنتی. نائب الفاعل ظاہر ہے تو سیکھا کون سا لگتا ہے, ایک یا چار؟ ایک یا چار, کون سا لگاؤں, ایک لگاؤں چار لگاؤں؟ ایک چار, ان دونوں میں سے ایک لگنا ہے. ایک لگنا ہے یا چار لگنا ہے؟ ایک والے کتنے, ایک والے کتنے؟ دیکھیں نائب الفاعل ابواب غیر عاقل کی جمع, غیر عاقل کی جمع. اب دیکھیں کیا کچھ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, کیا کچھ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اب غیر عاقل کی جمع ہے تو غیر عاقل کی جمع کے لیے سیدھا نمبر کون سا لگتا ہے؟ چار. ایک نہیں لگے گا تو وہ فتحہ کی بجائے کیا لگائیں گے؟ فتحت, فتحت ابواب الجنتی. تو اب اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذا جاء رمضان, جب رمضان آ جاتا ہے, فتحت ابواب الجنتی, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہے ماضی لیکن ترجمہ میں کس میں کر رہا ہوں؟ حال میں. تو اس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ویسے بھی یہ کیونکہ ایک جملہ شرطی ہے, لیکن دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہونا حتمی ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے فعل ماضی ہی عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی جب رمضان آیا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ٹھیک ہے, کھول دیے گئے, سمجھو کھل گئے, کنفرم ہے یہ, اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے. تو اذا جاء رمضان, جب رمضان آتا ہے, اذا کی وجہ سے ترجمہ ہم کر رہے ہیں آتا ہے, تو فتحت ابواب الجنتی, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب وہ سامنے جملہ ہے, کون کھولتا ہے؟ اللہ. لیکن فاعل مینشن نہیں ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے فعل مجہول کو پڑھا. ختم کریں سمری. ہاں جی, فعل مجہول. اب جملہ فعلیہ کو ذرا کس طریقے سے لینا ہے؟ اپنے جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو, اور اگر وہ فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوگا. کوئی بھی فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ جملہ فعلیہ جس کا فعل مجہول ہے تو کوئی بھی فعل مجہول نائب الفاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل اور نائب الفاعل دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فاعل اور نائب الفاعل دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. فاعل اور نائب الفاعل, فاعل اور نائب الفاعل دو صورتوں میں جملے میں آ سکتے ہیں, یا ضمیر کی صورت میں ہوں گے یا ظاہر ہوں گے. اگر ضمیر کی صورت میں ہوں گے تو گردان چلے گی, اور اگر ظاہر ہوں گے تو گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا جائے گا. مذکر فاعل یا نائب الفاعل کے لیے صیغہ نمبر 1, اور مؤنث فاعل یا نائب الفاعل کے لیے صیغہ نمبر 4. کلیئر ہو گیا جی. انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بات کریں گے اور اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم
من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.